بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ سے اخبارات میں شائع ہونے والی ایک خبر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ ضلع تلنگانہ کا جو نعرہ ہے وہ ٹھوس کر گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ضلع تلنگانہ کا نعرہ اپنی موت آپ مار گیا ہے۔ تو میں یہاں پہ اس خبر کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ضلع تلنگانہ کا نعرہ نہ تو اپنی موت آپ مرا ہے اور نہ ہی ٹھوس کیا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ وقتی طور پر تلنگانہ سے لا تعلق نمائندوں کی وجہ سے، منتخب نمائندوں کی وجہ سے یہ نعرہ وقتی طور پر تھوڑا سا دب گیا ہے، اور یہ نمائندے جو اس وقت منتخب ہیں یہ علمی ہے تلنگانہ کے کہ ان میں سے صرف ایک نمائندہ تلنگانہ کا ہے، باقی ایک نمائندہ تو دوسرے ضلع سے آیا ہوا ہے اور ایک دوسری تحصیل کا ہے۔ تو دو نمائندوں کا تو تلنگانہ میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے، وہ ضلع تلنگانہ کے حوالے سے بالکل سنجیدہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اس میں دلچسپی ہے، بلکہ وہ اس کے حق میں ہی نہیں ہے۔ جبکہ جو تلنگانہ کا ایک نمائندہ موجود ہے وہ بھی ذاتی طور پر اگرچہ الیکشن کے دور میں وہ نعرے لگاتے رہے تھے اور تقریریں کرتے رہتے کہ اگر ہم آئے، اور یہ جو بینر پہ ضلع تلنگانہ کا مطالبہ لکھا ہوا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور یہ میرے دل کی آواز ہے۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، وہ صاحب اختیار بن گئے، وزیر بن گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پہ بات کرنا چھوڑ دی۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے جو حکمران تھے 2013 میں نون لیگ نے اور ان کے قائد نے ضلع تلنگانہ کا نعرہ لگایا اور اس نعرے پہ یہاں سے ووٹ لیا، سیٹ لی، لیکن انہوں نے بھی اس نعرے کو پس پش ڈال دیا۔ میری معلومات کے مطابق تو میاں نواز شریف صاحب نے مقامی جو سیاستدان تھے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ضلع تلنگانہ کی فیزیبلٹی تیار کریں اور اس کی رپورٹ دیں، لیکن اس وقت ہمارے جو منتخب نمائندہ تھا انہوں نے اپنا ذاتی فائدہ دیکھا اور کچھ مفاد حاصل کیا اور ضلع تلنگانہ کے جو مطالبہ تھا اس سے پیچھے ہٹ کے۔ دوسری طرف تلنگانہ ہی کے ایک سیاستدان ہیں، انہوں نے اس میں مثبت کردار ادا کرنے کی بجائے یہ بتایا اپنی قیادت کو کہ آپ اگر تلنگانہ کو ضلع نہیں بھی بناتے تو یہاں کے لوگوں کی جو ووٹ ہے وہ آپ کی جیب میں ہے، یہ نون لیگ کو ہی ملے گا، اس لیے ضلع تلنگانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضلع تلنگانہ کا مطالبہ ٹھوس کر گیا ہے یا ختم ہو گیا، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ آنے والے انتخابات میں ان نمائندوں کو پتہ چل جائے گا جو اس وقت ضلع تلنگانہ کے مطالبے کے ساتھ نہیں کھڑے یا اس مطالبے پر چپ سادے ہوئے، اور ان کی خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو وہ نمائندے جو اس الیکشن میں ہار گئے تھے ان میں سے ایک نمائندہ ایسا ہے جس نے 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لیا، ایک ایسا نمائندہ ہے جس نے 30-35 ہزار ووٹ لیا، ایک ایسا نمائندہ ہے جس نے 10,000 ووٹ لیا۔ وہ سب کے سب خاموش ہیں، انہیں تلنگانہ کے مسائل سے، تلنگانہ کے لوگوں کو کیا مسائل ہیں اس پہ انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ بھائی آپ کا یہ حق ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کم از کم تلنگانہ کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، تلنگانہ کے لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، اور جو اقتدار میں موجود نمائندے ہیں ان پہ ایک دباؤ رکھیں کہ وہ علاقے کے مسائل کے لیے کوشش کریں۔ آپ لوگوں نے تو ووٹ لیا، ووٹ لے کے ہار گئے اور چلے گئے گھروں میں، اب جب الیکشن آئے گا پھر آپ آ جائیں گے۔ میں بھی الیکشن لڑنے والوں میں تھا، لیکن میرا تو ووٹ 1769 ووٹ مجھے ملا۔ مجھے تو جتنے لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا میں ان کی آواز آج بھی ہوں اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوں گا۔ آپ لوگوں نے 10,000، 35,000، 33,000، 1 لاکھ ووٹ لیے، ووٹ لے کے آپ گھروں میں بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، تلنگانہ کے مسائل کو آپ بات نہیں کرتے، اور جب ووٹ کا وقت آئے گا، الیکشن کا وقت آئے گا پھر آپ آ جائیں گے، آپ کہیں گے جی ہمیں ووٹ دیں، ہم تلنگانہ کے مسائل حل کریں گے۔ بھائی اس وقت آپ تلنگانہ کے مسائل پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہاں پہ سو گئے؟ آپ آگے آئیں، اور یہ میرا آپ سب سے مطالبہ ہے۔ اور دوسری طرف میرا تلنگانہ کی عوام کو یہ میسیج ہے اور ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آگے چلنا ہے تو آپ اپنے سوچ سمجھ کے نمائندے منتخب کریں۔ آپ لوگ ذات برادری پہ، پارٹی بیس پہ ووٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اب جو لوگ الیکشن ہار گئے ہیں
وہ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ کل شاید ہمیں پارٹی چینج کرنی پڑے، شاید ہمیں ٹکٹ کے لیے کسی اور کے پاس کے جانا پڑے. جب ٹکٹ کے لیے جائیں گے، مثال کے طور پہ آج ہم نے ان کے اگینسٹ اپوزیشن میں کوئی بات کی تھی تو شاید ہمیں ٹکٹ نہ ملے. تو یہ ان کا ذاتی کھیل ہے. میرا کوئی ایسا سٹیک نہیں ہے. میں نے تلنگانہ کے لوگوں کے لیے پہلے بھی بات کی ہے، آئندہ بھی بات کروں گا. آپ مجھے چنیں نہ چنیں، جو میرا فرض ہے تلنگانہ سے ہونے کے ناطے، اور آپ کے جو جن لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے اس کے ناطے میرا یہ فرض ہے کہ میں تلنگانہ کے حق کے لیے ہر فورم پہ بات کروں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آج کے ضلع تلنگانہ کا مطالبہ ٹھوس کر گیا ہے اور یہ نعرہ مر گیا ہے، تو میں ان پہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نعرہ مرے گا نہیں. انشاءاللہ یہ خواب ایک دن شرمندہ تعبیر ہوگا اور دنیا دیکھے گی. تو میں اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ آپ بیدار ہوں، اپنے حقوق کے لیے اٹھیں اور دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.